شاویز نے درندگی سے ہنستے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ شاویز بھائی، خدا کا واسطہ باز آ جائے، میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ بہن؟ میں نے تمہیں کبھی بہن نہیں سمجھا۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر۔ موسیٰ نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کی دھمکی پر شاویز تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ خان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب گھر والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دیکھیں بابا، دیکھیں چچا سائیں، یہ موسیٰ خان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ یہ مسکان کے کمرے میں زبردستی گھسا تھا۔ شاویز نے انگلی موسیٰ کی طرف اٹھا دی تھی۔ تم کیوں نہیں بولتے؟ بتاؤ سچ، کس نے کیا کیا ہے؟ تم خاموش کیوں ہو؟ مسکان ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ قصور میرا ہے تو میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ نکاح پڑھوایا جائے ابھی اور اسی وقت۔ دادی اماں، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے اس درندے کے رحم و کرم پر؟ اب کون مجھے اس کے ناپاک لمس سے بچائے گا؟ مسکان نے دادی کے خالی بستر پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ کمرے کی دیواریں اس کی خاموش چیخوں کی گواہ تھیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دادی کو گزرے 6 مہینے ہو چکے تھے اور مسکان کو لگتا تھا جیسے اس کی ڈھال چھین لی گئی۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر 10 سال پرانی وہ شام لہرائی جب وہ صرف 11 سال کی تھی۔ دادی کچن میں تھی اور وہ صحن میں گڑیا سے کھیل رہی تھی کہ تبھی شاویز وہاں پر آیا۔ مسکان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ شاویز نے اسے دیوار کے کونے میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک تھی جو چھوٹی سی مسکان کو بھی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ہٹیں پیچھے شاویز بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مسکان نے معصومیت سے اسے دھکیلنا چاہا، لیکن اس کے ننھے ہاتھ شاویز کی مضبوط گرفت کے سامنے بے بس تھے۔ ڈر کیسا؟ میں تو بس پیار کر رہا ہوں۔ اس نے مسکان کے گال کو جس طرح سے چھوا، وہ لمس مسکان کی روح تک کو جھلسا گیا تھا۔ وہ چیخی تھی، روئی تھی، لیکن شاویز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس دن سے مسکان کے اندر کا بچپن مر گیا تھا اور ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مسکان، نیچے آؤ بیٹی، تمہارے چچا اور شاویز امریکہ سے واپس آ گئے ہیں۔ نیچے سے آتی چچی کی آواز نے اسے حال کے تلخ سمندر میں لاپٹخا تھا۔ شاویز کا نام سنتے ہی مسکان کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جو پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا اب واپس آ چکا تھا، اور مسکان جانتی تھی کہ اب دادی کے بغیر اس گھر میں اس کی زندگی جہنم بننے والی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور آئینے میں اپنا زرد چہرہ دیکھا، جہاں اس کی گوری رنگت اور بڑی بڑی نمناک آنکھیں اس کی بدقسمتی کا اشتہار لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور لرزتے قدموں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاویز جو 35 سے بھی اوپر کا ہو چکا تھا، صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی مسکان پر پڑی، اس کے لبوں پر وہی کراہیت آمیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اوہو، مسکان تو اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ شاویز نے دھوئیں کا مرغولا ہوا میں اڑاتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ مسکان کا جی چاہا کہ وہ زمین میں ہی دھس جائے۔ کیسی ہو مسکان؟ سنا ہے دادی کے جانے کے بعد تم بہت تنہا ہو گئی ہو۔ شاویز کا لہجہ اتنا لیس دار تھا کہ مسکان کو متلی ہونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں جھکا کر مختصر جواب دیا اور کچن کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن شاویز نے اپنا پاؤں اس کے راستے میں رکھ دیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو میں آیا ہوں، ابھی تو بہت سی باتیں ہونی باقی ہیں۔ مسکان کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ چچی اور چچا دوسرے کمرے میں سامان رکھنے میں مصروف تھے اور لاؤنج میں وہ اس درندے کے ساتھ اکیلی تھی۔ شاویز اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ یاد ہے نا مسکان، میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا اور اس بار دادی بھی تمہیں نہیں بچا پائیں گی۔ اس کی گرم سانسیں مسکان کے کان سے ٹکرائیں تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بدتمیز، دور رہے مجھ سے، میں وہ چھوٹی بچی نہیں ہوں۔
مسکان نے پہلی بار ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ شاویز کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ زبان تراسی، لگتا ہے تمہیں لگام ڈالنی ہی پڑے گی، اور وہ کام میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ افتخار صاحب اندر داخل ہوا۔ ارے شاویز بیٹا، تم یہاں ہو اور میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہا ہوں، آؤ ذرا زمینوں کے معاملے پر بات کرنی ہے۔ مسکان نے شکر کا سانس لیا اور تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوں گے۔ شاولا میں زویا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں، پھولوں کی مہک اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا، مگر مسکان کے لیے یہ ہجوم کسی قید خانے کی دیوار جیسا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی زویا کے لہنگے پر موتی ٹانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ مسکان کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا کہ شاید شاویز ہے، لیکن سامنے زویا کھڑی تھی جو اپنی شادی کے جوڑے کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ مسکان، سہمی ہوئی کیوں ہوں؟ آج تو مہندی کا فنکشن ہے، باہر آؤ نا، سب لڑکیاں ڈانس کی پریکٹس کر رہی ہیں۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن مسکان کی نظریں دروازے کی اوٹ میں کھڑے اس سائے پر جم گئی جو کب سے اسے تاڑ رہا تھا۔ شاویز وہاں کھڑا اپنی تیکھی نظروں سے مسکان کے سراپے کا طواف کر رہا تھا۔ زویا، تم جاؤ، میں ذرا مسکان سے کچھ کام کی بات کر لوں۔ شاویز کی آواز سنتے ہی مسکان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ زویا تو ہنستی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ مسکان کو اس درندے کے سامنے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ شاویز نے اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی گھمائی۔ وہ آواز مسکان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی۔ شاویز بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ مسکان نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا، حالانکہ اس کا پورا وجود اندر سے کانپ رہا تھا۔ شاویز دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پر گرے دوپٹے کو اپنی انگلی سے چھونے لگا۔ کتنی بار کہا ہے مسکان کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، یہ لفظ تمہارے ان گلابی لبوں پر جچتا نہیں ہے۔ اس نے اپنا چہرہ مسکان کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ اسے شاویز کی سانسوں سے اٹھنے والی سگریٹ کی بدبو محسوس ہونے لگی۔ ہٹیں پیچھے، میں چلاؤں گی تو سب جمع ہو جائیں گے۔ مسکان نے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیا تھا۔ شاویز ایک جھٹکے سے اس کا بازو جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ چلاؤ؟ کس کو بلاؤ گی؟ سب تو اپنی خوشیوں میں مگن ہے، کسی کو تمہاری سسکیاں سنائی نہیں دیں گی، اور ویسے بھی یہ گھر میرا ہے، تم میری ہو، بچپن سے میں نے تمہیں اپنے لیے پالا ہے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مسکان کی گوری کلائی پر نیلا نشان پڑنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے مسکان کے چہرے پر گری لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ لیا۔ آج مہندی ہے، بند سور کر آنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پسند کتنی قہر ڈھاتی ہے۔ اس نے مسکان کو جھٹکے سے چھوڑا اور ایک فاتحانہ قہقہہ لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنا وجود میلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی کلائی رگڑی جیسے وہ شاویز کے لمس کو مٹانا چاہتی ہو۔ یا اللہ، کوئی تو ہو جو مجھے اس دلدل سے نکالے۔ اس نے سسکتے ہوئے دعا کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعا بہت جلد ایک ایسے شخص کی صورت میں قبول ہونے والی ہے جس کا نام ہی ہیبت کی علامت تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو شاولا کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مسکان نے پیلے رنگ کا ایک کامدار سوٹ پہنا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر پیلا رنگ آگ لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو کاجل سے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے کی اداسی چیخ چیخ کر اپنا حال بتا رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو جوس کے گلاس پیش کر رہی تھی کہ اچانک مین گیٹ پر دو بڑی سیاہ گاڑیاں آ کر رکی۔
سب کی نظریں وہیں جم گئی تھیں۔ گاڑی سے ایک لمبا تڑنگا باروں پر وجی نوجوان نیچے اترا۔ سیاہ رنگ کا کلف لگا شلوار قمیض، کاندھے پر گرے رنگ کی مہنگی شال اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی شاہانہ اکڑ تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے تھے۔ یہ موسیٰ خان تھا، مسکان کے باپ کے سب سے پرانے اور وفادار دوست کا اکلوتا بیٹا، جب اپنے باپ کا وسیع و عریض بزنس سنبھال رہا تھا۔ موسیٰ خان جیسے ہی ہال میں داخل ہوا تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ شاویز موسیٰ کو دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکا۔ خوش آمدید موسیٰ خان، بڑے عرصے بعد آنا ہوا ہے۔ مسکان کے بابا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ موسیٰ نے نہایت وقار سے سلام کیا اور اپنی گہری نظروں سے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس کا ٹکراؤ جوس کی ٹرے پکڑتی ہوئی مسکان سے ہو گیا۔ مسکان جو شاویز کے خوف میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک کسی ٹھوس وجود سے ٹکرائی تو ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ موسیٰ نے بجلی کسی تیزی سے جھک کر ٹرے کو سنبھالا، لیکن اس کوشش میں اس کا ہاتھ مسکان کے نرم اور نازک ہاتھ سے ٹکرا گیا تھا۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ڈر کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ موسیٰ خان کی گہری بھوری آنکھیں براہ راست مسکان کی نمناک آنکھوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس پہلی سرسری ملاقات میں موسیٰ نے دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں حسن نہیں بلکہ گہرا کرب اور خوف چھپا ہے۔ مسکان کا سانس اس کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ موسیٰ نے بڑے آرام سے ٹرے میز پر رکھی اور سیدھا کھڑا ہو گیا، خیال سے یہاں فرش پھسلن والا ہے، کہیں آپ گر نہ جائیں۔ موسیٰ کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ مسکان کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی سوری، مسکان نے ہانپتے ہوئے کہا اور نظریں جھکا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ موسیٰ خان کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس پیلے جوڑے والی لڑکی کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو ابھی ادھوری ہے۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دور کھڑا شاویز غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ اور پھر یہ مہندی کا دن بھی گزر گیا۔ اگلی دوپہر ہو چکی تھی اور شاویلا کے باورچی خانے میں دوپہر کے اس پہر جب ملازمائیں تھک کر چلی گئیں تو مسکان اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ زویا کے لیے بادام کا شربت بنا رہی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ کھلا۔ مسکان کے ہاتھ وہیں جم گئے تھے۔ اس کا دل زور سے پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ اس سے مڑ کر دیکھا تو شاویز بالوں سے پانی ٹپکاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی بھوکی نظریں تھیں۔ مسکان، کتنی بار کہا ہے اکیلی مت رہا کرو، میرا دل مچلنے لگتا ہے۔ شاویز نے بڑے آرام سے کچن کا دروازہ اندر سے بند کیا اور کنڈی چڑھانے کی وہ مخصوص کٹ کی اور آواز مسکان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ شاویز بھائی، باہر جائیں یہاں سے، بہت کام ہے مجھے، مسکان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور شیلف کے دوسری طرف ہونے کی کوشش کی، مگر شاویز نے بجلی کسی تیزی سے اس کا راستہ روکا اور اسے سنک کے ساتھ لگا دیا۔ کام تو اب شروع ہوگا نہ جانے من۔ اس نے اپنے گیلے ہاتھ مسکان کے سفید دوپٹے پر رکھے جس سے ململ کا کپڑا اس کے کاندھے سے چپک گیا تھا۔ مسکان نے تڑپ کر اسے دھکیلنا چاہا، لیکن شاویز کا بھاری وجود کسی دیوار کی طرح اس پر حاوی تھا۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ مسکان کی آواز میں سسکیاں شامل ہو گئیں تو شاویز نے جھک کر اپنی ناک اس کی گردن کے پاس رکھی اور ایک لمبا سانس لیا۔ آنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم میری ہو۔ بچپن میں جو ادھورا چھوڑا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں مسکان کی نرم گال پر سختی سے جمائیں۔ اس کی پوری مسکان کی جلد میں دھس رہی تھی۔ آپ انسان نہیں، درندے ہیں۔ مسکان نے ہمت کر کے اس کے منہ پر تھوکنا چاہا، مگر شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اس کے سر کو اوپر دیوار سے لگا دیا۔ درندہ ہی صحیح، مگر تمہارا مقدر تو میں ہی ہوں۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ اچانک باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاویز نے غصے سے مسکان کو جھٹکے سے چھوڑا، لیکن جاتے جاتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آج بچ گئی ہو، لیکن رات کو کوئی نہیں آئے گا۔ وہ تیزی سے پچھلے دروازے سے نکل گیا اور مسکان
وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شام کو ہال میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ آج ایک اور فنکشن تھا اور پھر کل بارات ہونی تھی۔ موسیٰ خان ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی اس کونے میں بیٹھی لڑکی پر پڑیں جو اس ہنگامے میں بھی کسی خاموش لاش کی طرح ساکت تھی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ مسکان کی آستینیں تھوڑی اوپر چڑھی ہوئی اور اس کی گوری کلائی پر انگلیوں کے نشان صاف چمک رہے تھے۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ خاموشی سے نیچے اترا اور مسکان کے قریب پہنچ گیا۔ چائے ملے گی؟ موسیٰ کی گرجدار آواز مگر دھیمی آواز نے مسکان کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے اپنی آستینیں نیچے گرائیں، مگر موسیٰ کی عقابی نظریں وہ نشان دیکھ چکی تھی۔ جی ابھی لاتی ہوں، مسکان نے نظریں جھکا کر کہا، لیکن موسیٰ نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ نشان کیسے پڑے؟ موسیٰ نے براہ راست سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ مسکان کو لگا اس کا جھوٹ پکڑ لے گا۔ وہ دروازے میں ہاتھ آ گیا تھا، مسکان نے ہانپتے ہوئے جھوٹ بولا، مگر موسیٰ نے اس کے قریب جھک کر نہایت پست آواز میں کہا، دروازے کے نشان اتنے گہرے نہیں ہوتے، سچ چھپانا سیکھ لیں ورنہ آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ موسیٰ کا لہجہ اتنا پراسرار تھا کہ مسکان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور مسکان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک شاویز اندر آ گیا۔ تمہارے کمرے کا لاک ٹھیک نہیں ہے مسکان، میں نے سوچا ٹھیک کر دوں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ باہر نکلیں شاویز بھائی، ورنہ میں ابھی چیخوں گی۔ مسکان نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ شاویز ہنسا اور ایک جھٹکے سے اس کے قریب آ کر اس کا گلاس والا ہاتھ مروڑ دیا۔ چیخو؟ تمہارے باپ کے کمرے تک تو میری آواز نہیں جائے گی۔ آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ شاویز خان کیا چیز ہے۔ اس نے مسکان کو بیڈ پر دھکیل دیا اور اس پر جھکنے لگا۔ مسکان کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی، کیونکہ شاویز نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے سختی سے بند کر دیا تھا۔ اس کی دوسری ہوس بھری انگلیاں مسکان کے لباس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ شاویز ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور سامنے اندھیری راہداری میں ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا۔ موسیٰ خان ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہیں موجود تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ شاویز تمہارے چچا تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، شاید کوئی ضروری کام ہے۔ موسیٰ کی آواز میں ایسی سرد مو رہی تھی کہ شاویز کے پسینے چھوٹ گئے۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاویز نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو موسیٰ ایک قدم اندر آیا اور شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں یہاں وہی کر رہا ہوں جو ایک مہمان کو کرنا چاہیے، یعنی جاگنا۔ جاؤ، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ شاویز نے مسکان کو ایک غصیلی نظر سے دیکھا اور پیر پٹختا ہوا باہر نکل گیا۔ موسیٰ وہیں کھڑا رہا، اس نے مسکان کی طرف نہیں دیکھا جو بیڈ کے کونے میں چادر میں سمٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرنا سیکھ لیں، ہر بار کوئی پاس سے نہیں گزرے گا، موسیٰ نے نہایت سرد لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ مسکان نے جلدی سے اٹھ کر کنڈی چڑھائی اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر روتے روتے صبح بھی ہو گئی۔ شاویلا کا وسیع عریض لان آج روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور شہنائیوں کی گونج میں ہر چہرہ کھلکھلا رہا تھا سوائے مسکان کے۔ اس نے آج گلابی رنگ کا بھاری کامدار شرارہ پہن رکھا تھا جس کے کناروں پر چاندی کے گوٹے کا کام تھا اور اس کی گوری رنگت کو وہ مزید نکھار رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں سجائی تھی اور آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں کھینچی تھی، لیکن ان آنکھوں کے پیچھے چھپا خوف کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مہمانوں کے لیے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے موسیٰ خان پر پڑی۔ موسیٰ نے آج گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپر ٹائی کی نوٹ اس کی شخصیت کو بھلا کر روب دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر پنک شرارے میں ملبوس مسکان پر پڑی تو موسیٰ خان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے زندگی میں بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، لیکن مسکان کے اس معصوم اور اداس حسن نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔
اس کے حسن پر دل ہار بیٹھا تھا۔ مسکان اسے دیکھ کر تھوڑی سی ہچکچائی اور پھر نظریں جھکا لی۔ موسیٰ اس کے قریب آیا، اس کی نظریں مسکان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بہت جچ رہا ہے یہ رنگ آپ پر۔ موسیٰ کا لہجہ اتنا دھیما اور گہرا تھا کہ مسکان کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے مہمان کو اس طرح گھورنے کی؟ اچانک شاویز کی آواز نے فضا کا سکون برباد کر دیا۔ وہ نشے میں دھت ان کے قریب آیا۔ مسکان جاؤ اندر، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ شاویز نے غصے سے مسکان کا بازو جکڑا تو موسیٰ خان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے دیکھا کہ شاویز سب کے سامنے مسکان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ مسکان سہم کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، رخصتی ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اب میرا کیا ہوگا دادی؟ دادی بھی نہیں رہی، بابا بھی شاویز کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا میں ساری زندگی اس درندے سے ڈرتی رہوں گی؟ وہ سسکیاں بھر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شاویز اندر داخل ہوا اور اس بار اس کے ارادے پہلے سے زیادہ ہولناک تھے۔ آج کوئی نہیں آئے گا مسکان، آج تمہاری چیخیں بھی اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی۔ شاویز نے درندگی سے ہنستے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور چابی جیب میں ڈال لی۔ مسکان بدحواسی میں پیچھے ہٹی۔ شاویز بھائی، خدا کا واسطہ باز آ جائے، میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے شرارے کی قمیص کا کاندھا مروڑ دیا۔ بہن؟ میں نے تمہیں کبھی بہن نہیں سمجھا۔ اس نے درندگی سے اس کی قمیص کا کاندھا تھوڑا سا اور پھاڑ دیا۔ مسکان نے ایک دل سوز چیخ ماری اور اسی وقت برابر والے کمرے میں موسیٰ خان کو مسکان کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ وہ آج رات گھر کے لیے نہیں نکلا تھا، مگر صبح اس نے ناشتے کے بعد لاہور کے لیے نکل جانا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکلا اور مسکان کے کمرے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ موسیٰ نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دروازہ کھول دو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا اور تمہارا حشر وہ کروں گا کہ تم پہچاننے کے لائق نہیں رہو گے۔ موسیٰ کی دھمکی پر شاویز تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر موسیٰ خان کے تو ہوش اڑ گئے۔ مسکان فرش پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کا پنک شرارہ بکھرا ہوا تھا اور کاندھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ موسیٰ خان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شاویز نے فوراً اپنی چال بدل لی۔ دیکھیں بابا، دیکھیں چچا سائی، یہ موسیٰ خان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ مسکان کے کمرے میں زبردستی گھسا تھا۔ شاویز نے انگلی موسیٰ کی طرف اٹھا دی تھی۔ سب کی نظریں موسیٰ پر جم گئی۔ موسیٰ خاموش تھا، اس کی نظریں صرف اس ٹوٹتی ہوئی لڑکی پر تھیں جب اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ تم کیوں نہیں بولتے؟ بتاؤ سچ، کس نے کیا 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 ہے؟ تم خاموش کیوں؟ مسکان ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، لیکن موسیٰ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو شاویز مکر جائے گا اور مسکان کی بدنامی پورے خاندان میں ہو جائے گی۔ وہ اسے اس گھر سے، اس دلدل سے ہی نکالنا چاہتا تھا۔ اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ قصور میرا ہے تو میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ موسیٰ کے اس جملے نے سب کو ساکت کر دیا۔ مسکان کے باپ نے شرمندگی اور غصے میں اپنا سر جھکا لیا۔ نکاح پڑھوایا جائے ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تو ہر کسی کو سانپ سونگھ گیا۔ صبح کا انتظار نہیں ہو سکتا، اس بدنامی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ مسکان روتی رہ گئی۔ وہ موسیٰ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ موسیٰ بھی شاویز جیسا ہی نکلا، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ رات کے اس وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اسی لیے صبح کا انتظار کیا جائے گا۔ سب لوگ چلے گئے، وہ اکیلی اپنے کمرے میں سسک رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ صبح سویرے ناشتے سے پہلے بغیر کسی تیاری کے مسکان کا نکاح موسیٰ خان سے پڑھوا دیا گیا۔ وہ روتی ہوئی موسیٰ خان کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ جس شخص سے نفرت کر رہی ہے وہی اسے اس آگ سے نکال کر لے جا رہا ہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے درخت
مسکان کی زندگی کے گزرے ہوئے سکون کی طرح تھے جو اب اس سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ جب گاڑی لاہور میں موسیٰ خان کے خان ہاؤس کے عالی شان پورچ میں رکی تو مسکان کا دل ہولنے لگا۔ موسیٰ نے اتر کر خود دروازہ کھولا اور خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن مسکان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود باہر نکل آئی۔ میرا ہاتھ چھونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں آپ جیسے مردوں کی فطرت کو۔ مسکان نے نفرت سے اسے دیکھا تو موسیٰ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے تکلیف کی لہر دوڑی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لے کر سیدھا بالائی منزل پر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مسکان کا سب جواب دے گیا۔ آپ خاموش کیوں رہے؟ کیوں میرے بابا کے سامنے وہ گناہ اپنے سر لیا جو آپ نے کیا ہی نہیں تھا؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس آ رہا تھا یا آپ بھی شاویز کی طرح مجھے حاصل کرنے کا کوئی گھٹیا موقع ڈھونڈ رہے تھے؟ مسکان چیخی تھی، اس کی آواز میں برسوں کا کرب تھا۔ موسیٰ نے اپنی شال اتار کر صوفے پر رکھی اور بہت سکون سے اس کے قریب آیا۔ مسکان، اگر میں اس وقت سچ بول دیتا تو شاویز مکر جاتا اور آپ کے بابا کی پگڑی اچل جاتی۔ میں آپ کو ذلت سے بچانا چاہتا تھا۔ بچا لیا؟ مسکان نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ ایک اجنبی کے پلے باندھ کر آپ نے مجھے بچا لیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے نکاح کا کاغذ مجھے آپ کی ہوس سے محفوظ رکھے گا؟ موسیٰ کی آنکھیں ایک دم گہری ہو گئیں۔ اس نے مسکان کے دونوں کاندھے تھامے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لے مسکان، میں نے آپ سے نکاح آپ کو پانے کے لیے نہیں، آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں تب تک آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک آپ خود اپنی مرضی سے مجھے قبول نہیں کرتے۔ آپ یہاں قیدی نہیں، اس گھر کی عزت بن کر آئی ہیں۔ مسکان ساکت رہ گئی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا انسان، اس نے دل میں سوچا۔ ایک طرف وہ خاموشی سے الزام سہ گیا تھا اور دوسری طرف اب ایسی بات کر رہا تھا۔ وہ دوہری سوچ کا شکار ہو گئی کہ کیا موسیٰ واقعی ویسا ہے جیسا وہ سمجھ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مسکان صوفے پر بیٹھی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے بیڈ پر سونے کی عادت تھی اور صوفے کی سختی اسے بے چین کر رہی تھی۔ موسیٰ جو فائلز دیکھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ مسکان آ کر بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا، موسیٰ نے کہا، لیکن مسکان کی انا آڑے آ گئی تھی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ موسیٰ نے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے زبردستی اسے بازو سے پکڑا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ ضد مت کریں، آپ تھکی ہوئی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں بیڈ کے اس کونے سے ادھر نہیں آؤں گا۔ موسیٰ نے بیڈ کے بیچ میں ایک تکیہ رکھ دیا جیسے کوئی حد بنائی ہو۔ مسکان نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کا ایک کونا پکڑا اور لیٹ گئی۔ اس کی پشت موسیٰ کی طرف تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن تھکن اتنی تھی کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی اور مسکان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بالکل اسی طرح بیڈ کے کونے پر سوئی ہوئی تھی جیسے رات لیٹی تھی۔ موسیٰ خان دوسری طرف بالکل خاموشی سے سو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تکیے پر تھا، لیکن اس نے اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ کیا واقعی نہیں چھوا مجھے؟ مسکان کے دل میں حیرت کی ایک لہر اٹھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ جب وہ اندر گئی تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ الماری کھولی تو وہاں کچھ نسوانی کپڑے قرینے سے سجے تھے۔ اس بات پر بھی اسے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ ایک مرد کے کمرے میں عورتوں والے کپڑے کہاں سے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ایک ہلکے فیروزی رنگ کے کڑھائی والا سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی یہی بات چل رہی تھی کہ آخر یہ کپڑے کس کے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر باہر آ چکے تھے۔ وہ گیلے بالوں کو پیٹھ پر پھیلائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ فیروزی رنگ اس کی رنگت پر بہار دکھا رہا تھا۔ اسی لمحے موسیٰ کی آنکھ کھلی تو اس کو آئینے میں مسکان کا عکس دکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بستر سے اٹھا اور سحر زدہ قدموں سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تو مسکان کا سانس تھم گیا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ آہستہ سے بڑھایا اور اس کے گال پر لرزتی ہوئی انگلی رکھی۔ مسکان نے فوراً جھٹکے سے خود کو پیچھے کر لیا اور موسیٰ کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ سوری، وہ میں بس
موسیٰ شرمندہ ہو گیا، اسے اپنا وعدہ بھی یاد آ گیا تھا۔ وہ مجھے لگا آپ کے گال پر کچھ لگا ہے، وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے کہتا ہوا جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے اٹھانے لگا، لیکن بار بار نظر مسکان پر جا رہی تھی۔ اور پھر اچانک موسیٰ نے غور کیا کہ وہ اس فیروزی رنگ کے سوٹ میں تھی جس سے موسیٰ کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھا اور اسے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کا وعدہ کہاں گیا، مگر وہ بھی کچھ نہیں بول پائی۔ یہ ڈریس، یہ اچھا لگ رہا ہے تم پر، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا تو ایک دم سے مسکان کے ذہن میں بھی پھر سے اسی ڈریس کا خیال آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو اسی لیے یہ لے لیا۔ یہ کس کا ہے؟ اس کی آواز بڑی مشکل سے نکلی۔ وہ پہلی مرتبہ اپنی طرف سے کچھ پوچھ رہی تھی اور یہ چیز موسیٰ خان کو نہال کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ آپا کا ہے، جب وہ یونیورسٹی پڑھتی تھی نا تو تب پہنا تھا انہوں نے، یہ میں نے انہیں ان کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، مگر اب تو وہ امریکہ میں اپنی فیملی میں بیزی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے تھوڑا غمگین ہوا تھا کیونکہ ماں باپ کے جانے کے بعد اسے بڑی بہن کا سہارا تھا جو پچھلے کئی سال سے اب امریکہ میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ موسیٰ کو جانتی نہیں تھی مگر اس کی آواز سے سمجھ گئی تھی کہ اس کا اپنی بہن کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ موسیٰ کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی مگر اسے ظاہر نہیں کر رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے موسیٰ خان نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں واش روم جا رہا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مسکان اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ موسیٰ خان کے اندر بھی ایک جذبات کا طوفان ہے جو وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ناشتے کی میز پر موسیٰ نے خاموشی توڑ دی۔ مسکان، آج شام ہم شاپنگ پر جائیں گے، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں نا؟ آپا کے کپڑے آپ پر اچھے تو لگ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہونے چاہیے، اس نے ایک مان سے کہا تھا، اسی لیے مسکان بھی خاموش رہی۔ وہ اندر ہی اندر ایک سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی کیونکہ یہاں شاہویز کا کالا سایہ نہیں تھا جو اسے ہر وقت پریشان رکھتا تھا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی ایک الجھن تھی کہ آخر یہ سب اتنی اچانک کیسے ہو گیا۔ شام کو جب وہ مال میں تھے، موسیٰ ہر وہ سوٹ اٹھا رہا تھا جو مسکان کی نظروں کو بھاتا۔ ایک دکان کے کونے میں جہاں رش کم تھا، مسکان ایک ریشمی دوپٹہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ موسیٰ نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مسکان کی کمر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر تھا۔ اچانک ہی دونوں کی نظریں ملی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور طلب تھی، وہ اسے حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ لے، لیکن پھر اسے مسکان کی آنکھوں کا خوف یاد آ گیا اور وہ خود ہی شرمندہ ہو کر دور ہٹ گیا۔ سنبھل کر اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ مسکان کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ موسیٰ خان کو اپنی حدود کا پتہ ہے اور وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ رات کو جب وہ کھانا کھا کر واپس آئی تو کچن میں مسکان پانی پینے گئی تو اندھیرے میں موسیٰ بھی وہیں آ گیا۔ مسکان مڑی تو وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اچانک موسیٰ نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں نشیلی ہو رہی تھیں۔ مسکان، میں انسان ہوں، پتھر نہیں، اس نے دھیمی سرگوشی میں کہا اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا۔ مسکان نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے لگا کہ موسیٰ اب اپنا وعدہ توڑ دے گا، لیکن موسیٰ نے صرف اس کے ماتھے پر ایک پاکیزہ بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سو جائیں، دیر ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور پیچھے مسکان کو ایک نئی کشمکش میں چھوڑ گیا۔ کیا یہ وہی موسیٰ خان ہے جس پر اس نے الزام لگائے تھے؟ اگلی صبح جب مسکان کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں پردوں کی اوٹ سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے بستر سے اٹھ کر دیکھا تو موسیٰ کی طرف کا تکیہ ویسے ہی رکھا تھا جیسے وہ آج بھی رات بھر اپنی حد میں رہا۔ مسکان کے دل میں ایک عجیب سی لرزش اٹھی۔ کیا واقعی کوئی مرد اتنا صابر ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا اور پھر جھٹکے سے سر جھٹک دیا۔ نہیں مسکان، یہ سب دکھاوا بھی تو ہو سکتا ہے، شاویز بھی تو شروع میں ایسا ہی تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ملازمہ نے بتایا کہ
خان صاحب لان میں ناشتہ کر رہے ہیں تو مسکان بھی ہچکچاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سفید رنگ کی سنگ مرمر کی ٹیبل پر ناشتہ سجا تھا اور موسیٰ خان سفید لٹھے کا کلف لگا سوٹ پہنے ہاتھ میں اخبار لیے بیٹھا تھا۔ دھوپ اس کے تیکھے نقوش کو مزید جاندار بنا رہی تھی۔ بیٹھیں، آپ کے لیے خاص کشمیری چائے بنوائی ہے۔ موسیٰ نے اخبار ایک طرف رکھا اور کرسی پیچھے کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مسکان خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اس کی نظر موسیٰ کے ہاتھ پر پڑی جہاں شاپنگ کے دوران اس کے ناخنوں کا ایک چھوٹا سا خراش تب لگا تھا جب موسیٰ نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ موسیٰ نے اس کی نظروں کا تعقب کیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مسکان نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ میں نے آپ سے مرہم لگانے کو نہیں کہا، اس نے تلخی سے کہا تو موسیٰ نے ایک لمبا سانس لیا اور پیالی میز پر رکھ دی۔ مجھے مرہم نہیں چاہیے، بس آپ کا اعتبار چاہیے۔ موسیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے مسکان کو لاجواب کر دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور مسکان کچن میں آئی تاکہ اپنے لیے کافی بنا سکے۔ ملازمہ باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ شیلف پر رکھے جارز میں کافی ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل اس کے پیچھے کھڑا اس سے پہلے کہ وہ مڑتی۔ موسیٰ کے دونوں ہاتھ شیلف پر جم گئے جس سے مسکان اس کے بازوں کے حصار میں آ گئی۔ مسکان کا سانس رکنے لگا۔ اس کی پیٹھ موسیٰ کے چوڑے سینے سے مس ہو رہی تھی۔ کافی اوپر والے خانے میں موسیٰ کی آواز اس کے کان کے بالکل پاس گونجی جس کی تھر تھراہٹ مسکان کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی تھی۔ موسیٰ نے اوپر والے خانے سے جاڑ نکالا اور اس عمل میں اس کا وجود مسکان پر مزید حاوی ہو گیا۔ مسکان نے گھبرا کر مڑنا چاہا تو اس کا چہرہ براہ راست موسیٰ کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ موسیٰ کی نظریں مسکان کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی تھیں جو کپ کپا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ خود بخود مسکان کی پتلی کمر کی طرف بڑھے اور اسے دیوار کے ساتھ تھوڑا سا بھینچ لیا۔ چھوڑیں مجھے، مسکان نے ہانپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، مگر اس بار موسیٰ کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے مسکان کے بالوں کو پیچھے کیا اور بڑے پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ نکاح میں ہیں آپ میرا حق ہے آپ پر۔ اس کا لہجہ نرم مگر مطالبہ کرنے والا تھا تو مسکان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شرارت چمکی، پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وعدہ یاد ہے مجھے، اسی لیے تو آپ اب تک سلامت ہیں۔ اس نے کافی کا جار میز پر رکھا اور ایک معنی خیز نظر ڈال کر کچن سے باہر نکل گیا۔ مسکان وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اپنا دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی قربت سے کیوں لرز جاتی ہے۔ رات کو کمرے میں ایک بار پھر وہی تناؤ تھا۔ مسکان بیڈ پر لیٹی تھی مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر موسیٰ کو دیکھتی جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک موسیٰ نے سر اٹھایا اور اس کی نظریں مسکان سے مل گئیں۔ سو کیوں نہیں رہی؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو مسکان نے کمبل اپنے گرد مزید لپیٹ لیا۔ مجھے شاویز کی یاد آ رہی ہے، اس نے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے کہا تاکہ دیکھ سکے کہ اسے کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں۔ موسیٰ کے ساتھ ایک سارا دن گزارنے کے بعد اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی مگر مزید جاننا چاہتی تھی۔ موسیٰ کے چہرے پر موجود نرمی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خوفناک سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ اٹھا اور قدم قدم بیڈ کی طرف آنے لگا۔ اس کے چلنے کے انداز میں بھی فرق آ گیا تھا جس نے مسکان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر جھکا اور مسکان کے چہرے کی طرف دونوں ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ دوبارہ اس کا نام مت لینا مسکان، وہ تمہارا ماضی تھا اور میں تمہارا حال ہوں۔ اگر تم نے اسے یاد کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے کیا وعدہ کیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تنبیہ تھی کہ مسکان کی زبان تالو سے چپک گئی۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف خوف نہیں بلکہ ایک انجانی سی تڑپ بھی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مسکان کے ماتھے پر رکھا جسے وہ اس کے خیالات کو مٹانا چاہتا ہو۔
مسکان نے محسوس کیا کہ موسیٰ کا ہاتھ تپ رہا ہے، شاید وہ خود بھی ایک جذباتی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں جاہل نہیں ہوں مسکان، میں جانتا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی، مگر میری غیرت کو مت للکارنا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ ہٹایا اور دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا تو مسکان سسک کر رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ موسیٰ خان کی خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہے، جو اگر پھٹ گیا تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ خان ہاؤس میں آج چہل پہل ذرا زیادہ تھی۔ موسیٰ کے دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ مسکان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس کے گلے اور آستینوں پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا۔ بالوں کو اس نے ایک ڈھیلے جوڑے میں باندھا تھا جس سے چند لٹیں نکل کر اس کی گردن پر جھول رہی تھیں۔ اس نے ہلکی سی لپسٹک لگائی اور جیسے ہی مڑی، سامنے موسیٰ خان کھڑا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی مسکان پر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، موسیٰ نے دھیمی سرگوشی میں کہا اور قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ مسکان نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن ڈریسنگ ٹیبل اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر لیا۔ پر یاد رکھیے گا مسکان، یہ حسن صرف میری نظروں کے لیے ہے، نیچے جا کر کسی سے زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کھلی وارننگ تھی۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ مسکان نے اس کا ہاتھ چٹکنا چاہا مگر موسیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حکم نہیں چلا رہا، اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس نے مسکان کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا اور اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ مسکان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ نیچے لان میں مہمان جمع تھے اور موسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی وہاں آئی۔ وہ سارہ تھی جو کافی عرصے سے موسیٰ پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ مسکان ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سارہ نے بڑے ہی پرتپاک سے موسیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے کوئی لطیفہ سنا کر ہنسنے لگی۔ موسیٰ بھی مسکرا کر اس سے بات کر رہا تھا۔ مسکان کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگتی محسوس ہوئی تھی۔ موسیٰ کا کسی دوسری عورت کے اتنا قریب ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں کچن کی طرف بڑھی تاکہ پانی پی سکے۔ ابھی وہ کچن کے قریب پہنچی تھی کہ موسیٰ بھی وہیں آ گیا۔ مسکان، آپ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ مہمانوں سے ملیں۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ جائیں اپنی اس دوست کے پاس۔ وہ آپ کا ہاتھ تھام کر کافی خوش لگ رہی تھی، مسکان نے طنزیہ لہجے میں کہا تو موسیٰ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ مسکان کی آنکھوں میں حسد کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ کیوں مسکان، کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ موسیٰ نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ کیا آپ کو جلن ہو رہی ہے کہ کوئی اور میرے قریب ہے؟ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسکان نے نظریں چرائیں مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں آتا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مجھے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے۔ اس نے مسکان کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا تو مسکان نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی تڑپ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مہمان جا چکے تھے اور خان ہاؤس میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی تھی۔ مسکان کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ موسیٰ اندر داخل ہوا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی قمیص کے اوپر والے بٹن کھول دیے۔ وہ مسکان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھک گئی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا مگر مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی سارہ والے معاملے پر ناراض تھے۔ تو موسیٰ نے ایک لمبا سانس لیا اور لیٹ کر مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسکان، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی باہوں میں بھر کر دنیا سے چھپا لوں۔ اس نے مسکان کے ہاتھ کی پشت پر ایک لمبا اور گہرا بوسہ دیا۔ مسکان نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا تھا۔ اسے موسیٰ کی قربت میں ایک انجانا سا سکون
محسوس ہو رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اسے معصومیت سے پوچھا تو موسیٰ کا دل پسیج گیا۔ اس نے مسکان کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کبھی نہیں، آپ میری روح کا حصہ بن چکی ہیں، کوئی بھی آپ کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس رات مسکان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ موسیٰ خان کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر سو گئی تھی اور موسیٰ ساری رات اسے اپنی پناہ میں لیے اس کے ماتھے کو چومتا رہا تھا۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں کافی حد تک دور ہو گئی تھیں۔ 2 دن بعد موسیٰ خان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور مسکان اکیلی لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ شاویز صاحب آئے ہیں۔ مسکان کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اندر بھاگتی، شاویز ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ اور کچھ کاغذات لیے فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں وہیں پرانی درندگی لیے مسکان کے سراپے کو گھور رہی تھی۔ اوہو، خان صاحب کی بیگم صاحبہ تو پہلے سے بھی زیادہ نکھر گئی ہیں، شاویز نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ چچا سائی نے کچھ زمینی کاغذات پر تمہارے دستخط لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ویسے تو یہ بہانہ ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ دیکھوں موسیٰ خان نے تمہیں کتنی عیاشی میں رکھا ہے۔ باہر نکلے یہاں سے، موسیٰ گھر پر نہیں، مسکان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو شاویز ہنسا اور اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ موسیٰ نہیں ہے، تبھی تو میں آیا۔ تم کیا سمجھی تھی کہ اس نکاح کے بعد میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ تم میری پسند ہو مسکان، اور شاویز اپنی پسند ادھوری نہیں چھوڑتا۔ اس نے بڑھ کر مسکان کا بازو جکڑنا چاہا کہ اچانک مین گیٹ پر گاڑی کے بریکوں کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کسی زلزلے کی طرح کھلا۔ موسیٰ خان وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرے پر وہ جلال تھا کہ شاویز کے پسینے چھوٹ گئے۔ موسیٰ نے ایک لفظ کہے بغیر شاویز کی گردن سے اسے دبوچا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا۔ میری غیرت کی طرف اٹھنے والی ہر نظر میں نکال دیتا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ موسیٰ نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گھسیٹا اور باہر نکال کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ مسکان سسکیاں بھرتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اس کی عزت کا پہرے دار ہے۔ جب شاویز لہو لہان ہو کر وہاں سے بھاگا تو موسیٰ خان ہانپتا ہوا واپس اندر آیا۔ اس کے ہاتھ کے جوڑ زخمی تھے اور اس سے خون رس رہا تھا۔ مسکان دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ آپ کو بہت چوٹ لگی ہے، کیوں مارا اسے اتنا؟ مسکان کی آنکھوں سے بہہ کر آنسو موسیٰ کے زخمی ہاتھ پر گر رہے تھے تو موسیٰ نے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے بالوں میں چہرہ اپنا چھپا لیا۔ اس نے تمہیں چھونے کا سوچا بھی کیسے میری جان؟ میں اسے زندہ گاڑ دیتا اگر وہ 1 منٹ اور یہاں رکتا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، میں کتنی غلط سمجھتی رہی آپ کو۔ موسیٰ نے اسے زمین پر اتار کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کی نفرت بھی قبول تھی مسکان، بس آپ کا کسی اور کا ہونا قبول نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو لہرا رہی تھی۔ موسیٰ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مسکان اس کے سامنے بیٹھی بہت احتیاط سے اس کے زخم ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف ان کی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسکان نے پٹی باندھ کر جیسے ہی سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ کی تپتی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ اس کی نظروں میں موجود شدت مسکان کے بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ اب درد کیسا ہے؟ مسکان نے دھیمی آواز میں پوچھا تو موسیٰ نے پٹی بندھا ہاتھ پیچھے کیا اور مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ مسکان کی چیخ موسیٰ کے لبوں کے قریب دب کر رہ گئی تھی۔ درد تو اب شروع ہوا ہے، آپ کی نشیلی آنکھوں کا درد۔ موسیٰ نے سرگوشی کی اور اس کے گالوں پر بکھری لٹوں کو پیچھے کرنے لگا تو مسکان نے شرما کر نظریں جھکا لی تھیں، لیکن موسیٰ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
آج کوئی وعدہ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی دیوار نہیں، آج صرف میں ہوں اور آپ ہیں۔ موسیٰ نے جھک کر مسکان کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں کو چوما تو مسکان کا پورا وجود پگھلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ موسیٰ کی گردن کے گرد حمائل کر لیے تھے۔ میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئی تھیں، مگر ان کے دلوں میں محبت کا وہ چراغ روشن ہو گیا تھا جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی تھی۔